بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شوہر کی زبان بندی کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شوہر اگر بے عزتی کرتا ہو، بے جا تنگ کرتا ہو، بد اخلاق ہو، بد مزاج ہو، ناجائز تعلقات ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو اس کے ساتھ کریں تو وہ غصے میں آ جاتا ہو، اس کی وجہ سے بد اخلاقی کرتا ہو، بد مزاجی کرتا ہو، یا بیوی اس کے ساتھ صحیح نہ رہتی ہو جس کی وجہ سے وہ ناجائز تعلقات رکھتا ہو، سب سے پہلے یہ اپنی غلطیوں کو دور کرے جو اس کے ساتھ صحیح نہیں رہتی، یا پھر ان کا مزاج ہے وہ نہیں سمجھتی، ان کو مزاج کو سمجھے، جو بھی آپ کے اندر خامیاں ہیں وہ دور کرے، جیسے کہ بن صبر کے نہیں رہتی، گھر میں کام کاج نہیں کرتی، بچوں کو صحیح سنوار کے نہیں رکھتی، ان کو نہلاتی دھلاتی نہیں ہے، گندی رہتی ہے، جب شوہر آتا ہے تو کچن والے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب غلطیوں کو دور کرے۔ تو اس کے بعد جب یہ ساری غلطیاں دور کر لے گی تو اس کے بعد 2 نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور جو 2 رکعتیں ہیں چاروں سجدوں میں آپ نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے، ہر سجدے میں 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ 4 سجدے ہوں گے، چاروں سجدوں کے اندر 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب آپ نماز ختم کر لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا، خوش ہو جائے گا۔ لیکن جو میں نے پہلے باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ہے، بن صبر کے رہنا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، جو گندے کپڑے پہنتی ہے وہ نہیں پہننے، بچوں کو صحیح رکھنا ہے، جب شوہر آئے تو استقبال کرنا ہے، دروازہ خود کھولنا ہے، تو اس طرح کے کام کریں گی تو پھر یہ وظیفہ جو ہے کام کرے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے جب نفل پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور شوہر کے حق میں بھی دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے راضی بھی ہو جائے گا، ہنسی خوشی بھی رہے گا، اور آپ کی بات کو مانے گا بھی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔